آپ نے یقیناً یہ ضرور سوچا ہوگا کہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ کیا کبھی آپ نے اس موضوع کے اوپر جستجو کی ہے؟ کیا کبھی آپ نے اس موضوع کے اوپر تحقیق کی ہے؟ اسلام کے علاوہ کون کون سے مذاہب ہیں جنہوں نے پیشن گوئی کی ہے قیامت کے بارے میں؟ قیامت کے آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں نمودار ہوگی؟ کون کون سی ایسی نشانیاں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے؟ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد کاظم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے دی اینڈ آف ٹائم بائی سلویا براؤن، اس کتاب کا جو موضوع ہے وہ ہے روز قیامت۔ قیامت کے متعلق مختلف تہذیبوں کے تصورات اور نظریات۔ اس کتاب کی شہرت کے لیے ایک بات ہی کافی ہے، کیونکہ یہ کتاب 2008 میں شائع ہوئی تھی اور اس کتاب کے اندر ایک پیشن گوئی کی گئی تھی کہ 2020 کے اندر کورونا وائرس آئے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ اسی وجہ سے یہ کتاب 2020 میں یعنی کورونا کے دور کے اندر بہت زیادہ مقبول ہوئی، لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا۔ آئیے میں آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ چیزیں اور بھی بتاتا ہوں۔ مایا تہذیب کے کیلنڈر کے مطابق دنیا 2012 میں ختم ہو جائے گی، تو پھر ان سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا آپ نے کہیں سنا یا پڑھ رکھا ہو کہ بائبل کی کتاب میں یا نوسٹراڈیمس یا کسی اور کا کہنا ہے کہ ہم اگلے 2 یا 5 یا 10 سال بعد مر جائیں گے، یا یہ کہ دنیا کے خاتمے کی واضح نشانیاں ظاہر ہو رہی ہے، ہم ایک روٹی کے ٹکڑے کی خاطر ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے خاتمے کی ان ہیبت ناک پیشن گوئیوں کے بارے میں آپ چند سوالات پوچھ لیں کہ مثلا اہل مایا کون تھے، ان کا کیلنڈر کا اختتام 2012 پر کیوں ہوتا ہے، بائبل و قرآن مجید میں سر پر منڈلاتی ہوئی قیامت کو ثابت کرنے کے حوالے سے کیا کہتی ہے، کرۂ ارض پر ہمارا وقت ختم ہونے کی واضح نشانیاں کون سی ہے، ہماری دنیا کو تباہ کرنے کے قابل ایک شہاب ثاقب ہماری جانب بڑھ رہا ہے اور کسی بھی وقت ہماری طرف آ سکتا ہے۔ آپ کو تو علم ہوگا کہ میں علم کو ایک طاقت مانتی ہوں، اور اگر کسی چیز سے خوف آئے تو سب سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح ہر ممکن حد تک معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ دنیا کے خاتمے کے حوالے سے خوف زدہ نہ ہوں، ہم انسان جینیٹک طور کے اوپر اس قسم کی سوچ اور تشویق کے عادی ہیں۔ یقیناً ہمیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں تو ضرور پتہ ہوگا۔ اس کو اسکپ کرتے ہوئے عیسائیت پہ آتا ہوں۔ کیتھولزم میں ایک عالمگیر عدالت کا نظریہ پایا جاتا ہے، تمام دنیاوی جسموں کے دوبارہ جی اٹھنے کے بعد یسوع مسیح عدالت لگائیں گے اور یک بعد دیگر ہم سب کو دنیا میں اپنے افعال کی مناسبت سے انصاف ملے گا۔ متاح کے اندر موجود ہے، کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا، اس وقت ہر ایک کو اس کے کاموں کے متعلق بدلہ دے گا۔ یسوع مسیح کے حکم کے اوپر دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اب مائیکل دی نوسٹراڈیم کی پیشن گوئی کے بارے میں آتے ہیں۔ یہ جو ہے 1503 میں پیدا ہوئے، یہ فرانس کے ایک نجومی تھے۔ ان کی بہت ساری پیشن گوئیوں میں 2 پیشن گوئیاں بہت مشہور ہے، جس میں سے ہٹلر کا اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ذکر موجود ہے۔ And the great wars of the 20th century, and even details like the assassination of American President John F. Kennedy. The Twin Towers attack is a recent example of the writings of Michel Nostradamus being linked to modern events. What amazed me was how quick something like England's Daily Mail was in associating Nostradamus with having predicted the event. There were 2 Nostradamus verses that were commonly quoted about the Twin Towers disaster. Perhaps the main one was the 97th verse of Century 6. I have translated it as latitude 45, the sky shall burn, to great new city shall the fire draw nigh, with vehemence the flames shall spread and churn, when with the Normans they conclusions try. LeMessurier has decoded each section of the prophecy. Well, New York City isn't on latitude 45, it's 41 and a bit. It's Naples. Naples is Neapolis in Greek, new city. سلویا براؤن نے 2010 سے لے کے 2050 تک کی پیشن گوئیاں کی تھی۔ ویسے تو بہت ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوئی، لیکن ان کی ایک پیشن گوئی جو کہ سچ ثابت ہوئی وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ 2020 کے قریب نمونیا جیسی ایک شدید بیماری دنیا بھر میں پھیلے گی جو پھیپھڑوں اور سانسوں کی نالیوں پر حملہ کرے گی، اور علاج کے تمام معلوم طریقے ناکارہ ثابت ہوں گے۔ بیماری سے بھی زیادہ بوکھلا دینے والی بات یہ ہوگی کہ جس تیزی سے یہ آئے گی اسی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔
پھر یہ 10 سال بعد دوبارہ آئے گی، اس کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ سلویا براؤن کے مطابق یہ 2030 میں دوبارہ آئے گی۔ سلویا براؤن کہتی ہے کہ روز حشر کے متعلق میرے خیالات ایسے متا میں موجود ہے کہ جیسا حضرت نوح کے دنوں میں ہوا تھا ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت پر ہوگا، کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے لوگ کھاتے پیتے شادی بیاہ کرتے ہیں اور اس دن تک کہ نوح کی کشتی میں داخل ہوا اور جب طوفان آ کر ان سب کو بہہ لے گیا ان کو خبر تک نہ ہوئی، اسی طرح ابن آدم کا آنا ہوگا۔ سوال محض یہ ہے کہ کب ہوگا، جیسے حقیقی مسئلہ یہ ہو کہ تیاری شروع کر دینی چاہیے یا نہیں، اپنے بلوں کی ادائیگی کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے یا نہیں۔ اگر ہم ہر وقت مرنے کے خیال میں مبتلا رہیں گے تو زندگی میں کچھ کرنا ناممکن ہوگا جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ دنیا کے خاتمے کا جائزہ اگر قدیم تہذیبوں سے لے کر آج تک کے ماہرین تک ہمیں بار بار خبردار کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے اس مقدس گھر کا خیال نہ رکھا تو یہ ہمیں رہائش، خوراک اور راحت مہیا کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ بالکل اسی طرح جیسے ہم اپنے مقام پر لاپرواہی برتیں تو وہ جلد قابل رہائش نہیں رہے گا۔ کتاب کے اینڈ میں یہ لکھتی ہیں کہ ہمارا خاتمہ کوئی نیوکلیئر جنگ سے نہیں ہوگا، کیونکہ اتنا کچھ کہنے اور کرنے کے بعد کوئی بھی عالمی رہنما اتنا پاگل نہیں ہے کہ سرخ بٹن دبائے۔ کوئی محب شہاب ثاقب بھی ہمارا خاتمہ نہیں کرے گا، بلکہ ہماری اپنی تخلیق کردہ اور خود ہی پوری کی ہوئی پیشن گوئی اختتام دنیا ہوگی۔ اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور اس میں سے آپ کو کچھ بھی سبق ملتا ہو تو کائنڈلی اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہمارا چینل تھنکرز ٹاک کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔